یا علی یا علی یا علی محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. حضرت عزاداران باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام و قصاداران جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ میرے لیے نہایت شرف عظیم ہے. تین روزہ مجالس جو انجمن خدام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانب سے منعقد کی جاتی ہیں، اس کی آج کی مجلس میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مشہور ترین حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں. یہ وہ حدیث ہے کہ جو ایک حدیث ہے مگر اس کے دامن میں دو دلیلیں موجود ہیں. اس ایک حدیث میں ایک دلیل خاندان عصمت کی عظمت کی دلیل ہے اور دوسری دلیل خدائے قادر و قدیر کی قدرت کی دلیل ہے. اہل بیت کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ وحدہ لا شریک کی جانب سے کائنات کا یہ واحد خاندان ہے کہ جس کا اول بھی محمد ہے، جس کا اوسط بھی محمد ہے، جس کا آخر بھی محمد ہے، جس میں کل کے کل محمد ہے. اللہ نے جس نور اول کو ختمی مرتبت بنا کے دنیا میں بھیجا وہ بھی محمد ہے. اللہ نے اپنی صفتوں کے مظہر کو جسے میدان غدیر میں ولایت کا دولہا بنایا وہ بھی محمد ہے. وہ ملکہ عصمت جس کے ذریعے چادر تطہیر میں محمدوں کا تعارف کروایا وہ بھی محمد ہے. وہ حسن جسے اللہ نے کائنات صلح کا شہزادہ بنایا وہ بھی محمد ہے. وہ حسین جنہیں دنیائے صبر کا بادشاہ بنایا وہ بھی محمد ہے. وہ زین اللبا جنہیں عابدین کی زینت قرار دیا وہ بھی محمد ہے. وہ محمد باقر جنہیں محمد اول نے سلام کہلوایا وہ بھی محمد ہے. وہ صادق اہل بیت جو صداقت کی تصویر ہیں وہ بھی محمد ہے. وہ موسیٰ کاظم جن کے ذریعے ضبط غیظ کی معراج دکھائی گئی وہ بھی محمد ہے. وہ علی رضا جنہیں اللہ نے اپنی مرضی کا مظہر بنایا وہ بھی محمد ہے. وہ تقی جواد جن کے ذریعے تقوی کی حقیقی تفسیر بیان ہوئی وہ بھی محمد ہے. وہ علی النقی جو شرافت کا مظہر بنائے گئے وہ بھی محمد ہے. وہ حسن عسکری جو ہیبت کا آئینہ قرار دیے گئے وہ بھی محمد ہے. اور وہ جسے کائنات کے جسم کی روح بنا کے پردہ ہیبت میں بٹھایا گیا وہ بھی محمد ہے. صلوات بھیجے محمد. تو مجھے وقت کا بھرپور خیال ہے، تاخیر ہو چکی ہے، دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنا ہی عرض کرنا ہے. تو ایک تو اس حدیث کے دامن میں اہل بیت کی عظمت کا قصیدہ ہے، عظمت اہل بیت کی دلیل ہے. دوسرے عزیزوں اگر آپ غور کیجئے تو یہ کل کے کل کا محمد ہونا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہے. اللہ قادر و قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. اس کی قدرت کی شان یہ ہے کہ وہ خالق نہیں ہے، احسن الخالقین ہے. اور ہر مخلوق کا خالق اللہ ہی ہے، مگر اس نے جتنی بھی مخلوقات بنائیں ان میں یکسانیت نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی بہت توجہ سنیے گا قدرت کی دلیل ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں یکسانیت نہیں ہے. اپنی مخلوقات میں اس نے کسی کو افضل بنایا، کسی کو مفضول قرار دیا، کسی کو بالا بنایا، کسی کو کمتر قرار دیا، کسی کو اللہ نے فضیلت زیادہ عطا فرمائی، کسی کو فضیلت کم عطا فرمائی. اللہ نے جمادات کا خالق بھی اللہ ہے، مگر جمادات میں بھی سارے پہاڑ ایک سے نہیں ہیں. کوئی پہاڑ بلند ہے، کوئی پہاڑ پست ہے. کسی پہاڑ کو برف کا لبادہ پہنا دیا گیا، کسی کے مقدر میں صحرا لکھ دیا گیا.
اللہ نباتات کا بھی خالق ہے، مگر نباتات میں بھی آپ کو یکسانیت نہیں ملے گی۔ اشجار بھی سب ایک سے نہیں ہوتے، درخت بھی سب ایک سے نہیں ہوتے۔ کوئی درخت پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے تو کسی درخت کے بدن پر کانٹوں کا لبادہ ہوتا ہے۔ حیوانات میں بھی تمام حیوانات یکساں نہیں ہوتے، کسی کو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، کسی کو حرام قرار دیا۔ حیوانات میں کسی کو اللہ نے نجس قرار دیا، کسی کو پاک قرار دیا۔ اور پھر انسانوں میں بھی جتنے انسان ہیں انہیں اللہ نے یکساں نہیں بنایا، انسانوں کو بھی یکساں نہیں بنایا۔ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ بھئی یہ جملہ پہنچ گیا تو گفتگو شروع ہو جائے گی کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، حالانکہ سارے انسان ایک انسان سے ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ سارے انسان ایک انسان سے ہیں مگر ایک جیسے نہیں ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان جو گزر گئے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، وہ ایک انسان سے ان کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی کس سے؟ جنہیں حضرت آدم کہتے ہیں۔ بھائی جتنے بھی انسان ہیں وہ اولاد آدم ہیں، اسی لیے بنی آدم کہلاتے ہیں، اولاد آدم کہلاتے ہیں۔ ایک آدم سے سارے آدمی ہیں مگر آدمی آدمی ہیں، آدم نہیں ہیں۔ ہمارے آپ جتنے بھی آدمی ہیں وہ آدمی ہیں، آدم سے ہیں مگر آدم نہیں ہیں۔ ہم آپ تو ہم آپ ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے لفظ آدمی جن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے وہ جناب حابیل ہیں۔ حابیل جناب آدم کی پہلی اولاد ہے، وہ اولاد آدم ہیں مگر حابیل بھی آدمی ہیں، آدم نہیں ہیں۔ حابیل بہت محترم، حابیل بہت مقدس، حابیل بہت قابل احترام، حابیل مقتول اول، حابیل مظلوم اول، لیکن حابیل بھی آدمی ہیں، آدم نہیں ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے جب حابیل جیسا لائق آدمی آدم جیسا نہ ہوا تو وہابی جیسا نالائق آدمی صلوات بھیجے محمد والے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آج کی تاریخ کی مناسبتی سے عرض کروں گا لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آدمی بھی آدم نہیں ہے، آدم سے ہے، آدمی نہیں، آدم نہیں ہے۔ سارے انسان اولاد آدم ہے، بنی آدم ہے مگر وہ آدم نہیں ہے۔ تو سارے انسانوں کو اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا، صورتوں میں فرق رکھا، قد و قامت میں فرق رکھا۔ آج بائیو میٹرک کا زمانہ ہے، سب کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کی انگلیوں کے نشانات الگ ہوتے ہیں، سب کی پتلیوں کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ بھائی اللہ نے انسانوں میں بھی کسی انسان کو کسی انسان جیسا نہیں بنایا۔ میں نے عرض کیا آج بائیو میٹرک کا زمانہ ہے، کسی انسان کی انگلیوں کے نشان کسی سے نہیں ملتے، کسی کی پتلیوں کا رنگ کسی سے نہیں ملتا۔ یہ انسان کی منزل ہے کہ کوئی انسان کسی کے جیسا نہیں ہے، مگر خاندان عصمت یہ ہے کہ اول بھی محمد، سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ بھائی دیکھیں انسانوں کی شکلیں اللہ نے مختلف رکھی، انگلیوں کے نشانات مختلف رکھے، پتلیوں کے رنگ مختلف رکھے، چہروں کے ساتھ مختلف رکھی، مگر اہل بیت ایک ہیں، سب کے سب محمد ہیں۔ بھائی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر انسان مختلف نہ ہوتے تو انسان کو نہ پہچان پاتا، اگر انسان مختلف نہ ہوتے تو انسان کو نہ پہچان پاتا، اور اگر خاندان عصمت میں سب محمد نہ ہوتے تو انسان اللہ کو نہ پہچان پاتا۔
कौन है, बेटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मालूम ही ना हो पाता। लेकिन अगर खानदान इस्मत कसम मोहम्मद ना होते तो अल्लाह को ना पहचाना जाता। तो अल्लाह ने फर्क रखा है। देखिए खुद आप अपने जिस्म पे गौर कीजिए, एक इंसान तो इंसान, ये इंसान वो इंसान, खाली इंसान अपने को देखे तो खुद जिस्म इंसानी में जो आज़ाए जिस्म है, अब मैं आपको अपनी मंजिल तक ला रहा हूँ, जो आज़ाए जिस्म है वो भी सब यकसा नहीं है। हर इंसान के दो हाथ होते हैं मगर दोनों हाथ यकसा नहीं होते। बेशक बेशक ये दोनों हाथ एक हैं मगर अहमियत में एक नहीं है। इन दोनों की हैसियत एक नहीं है। एक कहलाता है दाहिना हाथ, एक कहलाता है बायां हाथ। जो अहमियत दाहिने हाथ को दी गई वो बाएं को नहीं है। वो बाएं को नहीं है। इसीलिए खाना खाने का हुक्म है कि दाहिने हाथ से खाना खाओ, बाएं से नहीं। दुनिया इसमें भी है, जान इसमें भी है, हरकत इसमें भी है, मगर बाएं हाथ से खाना खाने का हुक्म नहीं है, दाहिने हाथ से खाना खाने का हुक्म है। आखिरी आदमी तक तवज्जो, इसलिए कि जो अहमियत दाहिने की है वो बाएं की नहीं। ये हमारे हाथ हैं कि दोनों हाथ एक जैसे नहीं, अगर खानदान मोहम्मद है, हवाइज है, इमाम मूसा काज़िम है, बिहारुल अनवार की रवायत है कि सातवें इमाम दाहिने हाथ से तकिया किए हुए हैं और गुलाम रुतब लेके आया। इमाम ने बायां हाथ बढ़ाया, रुतब को कान में रखा, बाएं हाथ से रुतब सातवें इमाम ने दहन में रखा। रावी कहता है मुझे हैरत हुई कि ये इमाम है और बाएं हाथ से खा रहे हैं। वो कहता है मैंने असहाब से कहा कि आज मैंने सातवें इमाम को बाएं हाथ से खाते देखा तो एक सहाबी ने कहा खुदा की कसम मैंने इनके बाबा से सुना था कि इमाम का कोई हाथ बायां नहीं होता। ईमान का कोई हाथ बायां नहीं होता, इनके दोनों हाथ दाहिने होते हैं। मोहम्मदों में दोनों हाथ दाहिने होते हैं। अरे जिनके हाथ में फर्क नहीं है उनकी जात में फर्क है। भेजे मोहम्मद सातवें इमाम के हवाले से पूरी गुफ्तगू की जाए। क्या करने सातवें इमाम बाएं हाथ से खा रहे हैं, समझा रहे हैं तुम वो हो कि तुम्हारा दाहिना हाथ और है और बायां और है। हमारे दोनों हाथ दाहिने होते थे कि खाने के जरिए भी कुलोना मोहम्मद के जरिए भी और खानों के जरिए भी, खाने के जरिए भी किबला और खानों के जरिए भी। सातवें इमाम तशरीफ फरमाए, दस्तरखान बिछा हुआ है, इमाम तशरीफ फरमा हुए, चाहने वाले बैठे हैं। सबसे पहले सातवें इमाम ने नमक नौश फरमाया और बिस्मिल्लाह कहा। इतने में भुनी हुई रान आई। इमाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, ये खाओ, ये हमारे नाना की पसंद है। थोड़ी देर में जैतून और सिरका आया। इमाम ने कहा बिस्मिल्लाह, ये खाओ, ये हमारी दादी की पसंद है। इतने में जाफरान और सिरके में पका हुआ गोश्त आया। फरमाया ये खाओ, ये हमारे दादा अली की पसंद है। तो रखिएगा। थोड़ी देर बाद बैगन गोश्त का सालन आया। इमाम ने फरमाया ये खाओ, ये हमारे जद हसन मुत्तरा की पसंद है। उसके बाद दही में टूटी हुई रोटियां आई। फरमाया ये खाओ, ये हमारे जद हुसैन की पसंद है। मसालेदार पनीर आया। फरमाया ये खाओ, ये हमारे दादा मोहम्मद बाकिर की पसंद है। तले हुए अंडे आए। फरमाया ये खाओ, ये हमारे बाबा जाफर सादिक की पसंद है। आखिर में हलवा आया। फरमाया बिस्मिल्लाह, ये भी खाओ, ये हमारी पसंद है। जाहिरी तौर पर कोई रवायत में कोई खास बात नहीं, लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो इमाम एक पैगाम दे रहे हैं कि समझो तशय्यो किसका नाम है।
समझो शिया किसे कहते हैं। इमाम तशय्यो का कानून समझा रहे हैं कि खाने में भी ये न देखना कि तुम्हें क्या पसंद है, बड़े मोहम्मद इधर बस सरकार बस ठीक। खाने में भी ये ना देखना तुम्हें क्या पसंद है, हमें ये खाना पसंद है, हमें कबाब पराठे पसंद है, हम ये खाएंगे, हमें नारी कुलचे पसंद है, हम ये खाएंगे, कुछ को तो औकात का माल पसंद है। खाने में भी इसलिए कि खाने का मामला बड़ा नाजुक है। ये जो अकायद हैं, ये जो नजरियात हैं, ये भी डिपेंड है खाने पर। भाई अकीदा सुधरता है तो खाने की वजह से, अकीदा बिगड़ता है तो खाने की वजह से। यकीन ना आए तो करबला की आवाज सुनिए, मौला हुसैन कह रहे हैं मुझे मालूम है मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे शिकम हमारे हयात से भरे हुए ये बात मैं बहुत मरतबा पढ़ चुका हूँ, इसको फिर पढ़ने की इजाजत चाहूंगा कि आज किसी को अकीदा विलायत पर शक है, कोई अज़ादारी पर एतराज कर रहा है, कोई विलायत पर एतराज कर रहा है, कोई इमामत पर एतराज कर रहा है, तो ये जो अहले बैत के ऊपर एतराज है विलायत पर, अज़ादारी पर, तो ये मामला एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। फज़ाइल पर शक है तो ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर की। ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। देखिए हम अपने नौजवानों से कई मरतबा वीडियो वायरल भी हुए कि 1.5 लाख की मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, लेकिन अगर पेट्रोल में मिलावट होगी तो इंजन को खराब होना है, बेशक बेशक। अगर ग़िज़ा में नजासत होगी तो अकीदे को खराब। भाई खाने में भी देखना चाहिए अहले बैत को क्या पसंद है। सातवें इमाम पैगाम दे रहा है कि हर मामले में अपनी पसंद को तरजीह न देना कि हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद है, देखना अहले बैत को क्या पसंद है। अब शाबान का महीना आएगा, कसीदे सुनाए जाएंगे और म्यूजिक के साथ, तो खुद फैसला कीजिएगा कि कसीदे अहले बैत की पसंद है, मौसीकी अहले बैत की। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। कसीदे अहले बैत की पसंद है, मौसीकी पसंद नहीं। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। और मियां ने खोल दिया था मैंने उनके और की ताबीर। तो अजीजों ये हैं और सतना मोहम्मद, ये मोहम्मदों की पसंद भी बता रहे। अब जो इन्हें वसूलिए ये जो कुल्लुना मोहम्मद कहे गए, तो इसका सबब क्या है? तो कुल्लुना मोहम्मद का सबब है मोहम्मदियत, क्या बात है, जिसके लिए जहमत दी है। मोहम्मदियत जो कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता कि सब के सब मोहम्मद कैसे हैं। अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। यहाँ पर ये बात भी मैं बहुत पढ़ चुका हूँ कि ताहिर जरवरी साहब पढ़ते थे कि या नबी अल्लाह, जब अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद, तो ये भी तो कहिए अव्वल भी अली, अली भी कह दीजिए। शायद जवाब दे कि अरे जिनके गले से एक अली न उतरा,
कुल्लुना मोहम्मद है, ये मोहम्मदियत की बुनियाद पर है। सबसे अहम मंजिल यही है क़िबला, मोहम्मदियत क्या है। जो मोहम्मदियत को समझ ले वो समझ लेगा कि औसत भी मोहम्मद, अव्वल भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। पूरी तवज्जो सुनिएगा। मोहम्मदियत ये है कि जब पैगंबर ने दावा रिसालत किया मक्के में, तो बहुत से अफराद पैगंबर के पास बहस करने आते थे, कुछ दलीलें मांगने आते थे और कुछ आते थे मोजिज़े देखने। मैं हयातुल कुलूब से पढ़ रहा हूँ, बहुत से अफराद आते थे कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो आप मोजिज़े दिखाइए, और आप सारे नबियों से अफजल हैं। कोई कहता था जो मोजिज़ा जनाब नूह के दौर में हुआ था वो दिखाइए, कोई कहता था जो मोजिज़ा हजरत इब्राहिम के दौर में हुआ वो दिखाइए, कोई कहता था हजरत मूसा का मोजिज़ा दिखाइए, कोई कहता था हजरत ईसा का मोजिज़ा दिखाइए। तो पैगंबर मोजिज़ात दिखाते थे। अब हयातुल कुलूब की एक रवायत में 4 मोजिज़ों का जिक्र है, मैं सिर्फ 2 का जिक्र करता हूँ। पैगंबर के पास एक गिरोह आया, उसने कहा अगर आप हजरत नूह से अफजल हैं तो आप हमें ये मोजिज़ा दिखाइए कि तूफान नूह आया कैसे था और सफीना नूह ने सबको बचाया कैसे था। भाई एक गिरोह ने ख्वाहिश की कि हमें दिखाइए तूफान नूह कैसे आया, सफीना नजात ने कैसे बचाया। दूसरा गिरोह आया, कि हम ये देखना चाहते हैं अगर आप इब्राहिम से अफजल है कि जनाब इब्राहिम आतिश नमरूद में कैसे महफूज रहे। तो नबी ने कहा ठीक है मैं दिखाता हूं। जो जनाब नूह का मोजिज़ा देखना चाहता था उससे कहा जाओ कोहे अबू कुबैस पे जाओ और जो दिखाई दे मुझे आगे बताओ। जो हजरत इब्राहिम का मोजिज़ा देखना चाहता था उसे कहा जंगलात में जाओ, जो वहां दिखाई दे आके मुझे बताओ। नबी बैठे हुए हैं कि तालिबान मोजिज़ा नूह दौड़े हुए आए और कहा हम गवाही देते हैं कि आप रसूल बरहक भी हैं और आप हजरत नूह से अफजल भी हैं। नबी ने कहा तुमने देखा क्या? कि जब हम उस पहाड़ पर कोहे अबू कुबैस पर गए तो हमारे पैरों के नीचे से भी पानी निकलना शुरू हुआ, आसमान से भी पानी बरसना शुरू हुआ और वही तूफान नूह का मंजर था। जब हम गले गले डूबने लगे तो हमने आपको आवाज दी या मोहम्मद, और हमने आपका वास्ता दिया अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता। तो कहा या नबी अल्लाह जैसे ही वास्ता दिया आपका सामने आ गए अली। आगे हमने वास्ता आपका दिया मगर सामने अली आए, वो अकेले नहीं आए। या नबी अल्लाह 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके आए। का जब हम डूबने लगे हमने आपका वास्ता दिया तो उन बच्चों ने अपनी उंगलियां बढ़ाई और हमें तूफान से वैसे ही निकाला जैसे सफीना नूह ने बचाया। सुनिएगा अभी मंजिल आगे। दूसरा गिरोह भी हाँफता कांपता आया तो कहा या नबी अल्लाह आप नबी बरहक भी हैं और खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से अफजल भी हैं। कहा तुमने क्या देखा? कहा हम जो जंगलात में पहुंचे तो जंगल में आग लगना शुरू हुई और चारों तरफ ऐसी आग थी जैसी आतिश नमरूद थी। कहा हम जब उस आग में घिर गए तो हमने भी कहा या मोहम्मद, तो हमने पुकारा आपको और नजर आई एक नूरानी बीबी। अल्लाह का एक नूरानी बीबी नजर आई, नूर की चादर ओढ़े हुए थी और नूर की चादर से उसकी चादर के धागे लटक रहे थे, तार लटक रहे थे। कि हमने हाथ बढ़ाया उन धागों को पकड़ा तो उस बीबी ने हमें आग से ऐसे बचाया जैसे अल्लाह ने इब्राहिम को बचाया। भाई मेरे पास सारे हवाले मौजूद हैं। अब देखिए मोजिज़े 2 हैं, नतीजे 1 हैं। जिन्होंने तूफान नूह का मोजिज़ा मांगा उन्होंने मोजिज़ा मांगा मोहम्मद से। नजर आए अहले बैत मोहम्मद। जिन्होंने इब्राहिम का मोजिज़ा मांगा उन्होंने मोजिज़ा मांगा मोहम्मद से। नजर आई बिन्ते मोहम्मद। भाई नजर आई बिन्ते मोहम्मद, मोजिज़ा मोहम्मद से मांगा मगर मदद अहले बैत मोहम्मद ने की। और ये अहले बैत मोहम्मद का मदद करना दलील है कि अव्वल ना मोहम्मद
سرکاری بلند سلوات واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک منزل تک پہنچانے کے لیے یہ ہے محمدیت. محمدیت کیا ہے؟ جو سارے رسولوں سے افضل ہے وہ ہے اول محمد, اور جس کے پاس سارے رسولوں کے معجزے ہیں وہ ہے, اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں, انشاءاللہ دعا دے کے اٹھیے گا, وہ ہے محمد. محمد کون ہوتا ہے؟ جو سارے رسولوں سے افضل ہو وہ محمد, اور جس کے پاس سارے رسولوں کے معجزے ہوں وہ محمد. یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے گا, جس کے پاس سارے رسولوں کے معجزے ہوں وہ ہوتا ہے محمد. داؤد رقی جیسا راوی ہے, چھٹے امام کی بارگاہ ہے. داؤد چھٹے امام کے پاس آئے اور سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا. داؤد نے کہا حضرت میں آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ سوال کروں. کا سوال کیا ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد دشمن اہل بیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ کی توجہ گئی تو نہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں داؤد؟ چھٹے امام سے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہ میں آپ کے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اہل بیت کے دشمن کا مرنے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. امام مسکرائے, کہا داؤد سننا چاہتے ہو یا دیکھنا بھی چاہتے ہو؟ بھئی اب جو جملہ دے رہا ہوں انشاءاللہ دل سے دعا نکلے گی. کہا سننا چاہتے ہو یا دیکھنا بھی؟ تو داؤد نے کہا حضرت دکھا دے تو کیا کہنا؟ کہا اچھا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کہے کہ چھٹے امام نے, ساتویں امام جو کمسن تھے پہلو میں بیٹھے تھے, ان سے کہا موسیٰ عصا لے کے آؤ. چھٹے امام نے ساتویں امام سے کہا موسیٰ عصا لے کے آؤ. ساتویں امام موسیٰ کاظم عصا لے کے آئے, وہ عصا کو زمین پر پٹکا. داؤد کہتے ہیں زمین میں شگاف ہوا, سیاہ سمندر نظر آیا. کہ ساتویں امام نے سمندر پر عصا مارا, ایک چٹان نظر آئی, چٹان پر عصا مارا, ایک دروازہ نظر آیا. کبھی جیسے ہی دروازے پر عصا مارا اہل بیت کے دشمنوں کا ٹیمپریری جہنم نظر آیا. عذاب کا منظر نظر آیا. امام نے فرمایا دیکھو داؤد, تم پوچھ رہے تھے اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, دیکھو کیا ہو رہا ہے. اب جو دیکھا تو اہل بیت کے دشمن جیسے جیسے چیخیں مارتے جاتے ہیں, آگ کے تھپیڑے ان کے چہرے پر مارے جاتے ہیں. امام نے کہا داؤد خالی دیکھو نہیں, آؤ میں تمہیں پہچنواؤں کہ غاشب حقیانی کون ہے. ہوتا تو کہتا حضرت یوں کہیے وہ پہلا ہے.
بہار الانوار میں اردو کی 7ویں جلد 7ویں امام پہ جس کی نسبت ہے اس میں روایت ہے. خالی یہی تک نہیں ہے کہ دیکھو داؤد وہ اہل ثقیفہ ہیں، وہ اہل فتنہ ہیں، وہ جلد بھاگ رہا ہے، وہ طاغوت دوڑ رہا ہے. روایت یہی پر ختم نہیں ہوئی. قبلہ بیٹھے بہار الانوار ابھی اٹھائیے، بات کی تصدیق کیجئے. روایت میں ہے کہ جیسے جیسے ان پہ عذاب بڑھتا گیا ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی. اب وہ آواز سنیے گا. وہ کہہ رہے تھے یا محمد یا محمد یا محمد. جب جب وہ یا محمد کہتے تھے عذاب کے تماچے چہروں پر مارے جاتے تھے اور جواب دیا جاتا تھا یہاں جھوٹ نہ بولو، نہ تم محمد کے ہو نہ محمد تمہارے ہیں. نہ تم محمد کے ہو نہ محمد تمہارے ہیں. وہ یا محمد کہہ رہے تھے مگر یا محمد کہنا کام نہ آیا. ارے ایک پیغام دیا گیا جو یا علی کا دشمن ہے اس کا یا محمد کہنا کام نہیں آئے گا. جو علی ولی اللہ کا منکر ہے موسیٰ آسان ہو، موسیٰ آسان ہو. یہ ہے محمدیت. جو موسیٰ کا معجزہ تھا. بس ایک بات بڑے آرام سے پڑھوں گا، چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے. اس یقین پر پڑھ رہا ہوں کہ اہل عرفان بیٹھے. یہ صرف نام کے موسیٰ نہیں ہیں، معجزے کے ہی موسیٰ ہیں، بلکہ فخر موسیٰ ہے. موسیٰ کیا ہیں؟ کوہ طور پر پہنچے، آواز آئی موسیٰ نالین اتارو. یہ وادی ہے مقدس ہے. یہ قرآن میں ہے نا، یہ ہے قرآن کہ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے نالین اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے. اب اسی بہار میں حضور یہ روایت ہے کہ علی ابن حمزہ جوتے پہن کے نالین پہن کے 7ویں امام کے حجرے میں آئے. آواز دی علی ابن حمزہ نالین اتارو، یہ وادی مقدس ہے. نہیں پہنچا. 7ویں امام کہہ رہے یہ حجرہ وادی مقدس ہے. ارے جسے وادی مقدس پر نالین اتارنے کا حکم دیا جائے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور جس کا حجرہ وادی مقدس ہو وہ موسی کاظم ہے. یہ ہے موسی کاظم. یہ ہے اوسطنا محمد. یہ ہے اوسطنا محمد. دیکھیں 7ویں امام کے سلسلے میں ان کی قائد و بند، اس پہ رونا ہے آپ کو، ابھی روئیے گا. لیکن صرف وہی نہیں ہے، ان کے اختیار اور ان کی محمدیت کے مظاہرے بھی کتابیں بھرے ہوئے. وہ ہارون جس نے 14 سال تک حضرت کو قید میں رکھا، کبھی فضل ابن ربی کے قید میں، کبھی سندھی ابن شاہد کے قید میں، ان کے سامنے بھی ان کی محمدیت کا آفتاب چمکتا نظر آیا. بس آخری بات کہ ہارون ہے خانہ کعبہ ہے، اور ہارون نے کہا میں جب تک کعبے کا طواف کروں میرے ساتھ کوئی طواف کعبہ نہ کرے تاکہ میں بالکل اکیلے طواف کروں. تو جیسے ہی ہارون طواف کرنے لگا آگے ایک نوجوان طواف کر رہا تھا. یہ حجر اسود کے بوسے کو بڑھا، اس نوجوان نے اس سے پہلے بوسہ لیا. یہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا، وہ جوان اس کے آگے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. ابھی ہارون پہچانتا نہیں تھا صورتاً، یہ قید و بند سے پہلے کی بات ہے. تو اس نے کہا اے نوجوان تم کون ہو جو مجھ پر سبقت کر رہے ہو؟ میں نے منع کیا کہ جب تک میں طواف کروں اللہ کے گھر کا کوئی طواف نہ کرے. اس نوجوان نے مسکرا کے کہا ہوشوں میں رہے، یہ تیرا غصب کیا ہوا محل نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. یہاں تیرا حکم نہیں چلنے والا. ہارون کے تیور بدل کے اس نے کہا کہ تم بادشاہوں سے ایسے بات کر رہے ہو.
جواب ملا تم صاحبان علم سے ایسی بات کر رہے ہو. سنیے گا میں چاہتا تو کسی اور موضوع پر سنی سنائی مجلس میں سنا دیتا تو بڑا آسان رہتا میرے لیے, لیکن میں مناسبت چاہتا ہوں. آخری بات ہے, ساتویں امام طواف کر رہے ہیں ہارون کے آگے آگے. ہارون پہچانتا نہیں, اس نے کہا میں بادشاہ ہوں, میرے پاس حکومت ہے. ساتویں امام نے کہا میرے پاس علم ہے. تو ہارون نے کہا تمہارے پاس علم ہے تو میں کچھ سوال کروں جواب دو. تو کہا سوال کس حیثیت سے کرے گا, حاسب کی حیثیت سے یا طالب کی حیثیت سے, الجھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے؟ اس نے کہا میں سیکھنے کے لیے سوال کروں گا. تو کہا اگر سیکھنا چاہتا ہے تو بادشاہوں کی عقل نہ دکھا, شاگردوں کی طرح بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا اور پھر اس نے کہا میرا سوال ہے بتایا. تو 2 یا 4 منٹ. امام نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ بتائیے فرائض کتنے ہیں, فریضے کتنے ہیں؟ تو امام نے کہا فریضے پوچھ رہا ہے تو سن, فریضے 1 ہے, 5 ہیں, 17 ہیں, 34 ہیں, 94 ہیں, 17 میں 153 ہیں, 12 میں 1 ہے, 40 میں 1 ہے, 200 میں 5 ہیں. زندگی میں 1 بار ہے, 1 کے بدلے 1 ہے. غور سے سننا بھی کبھی کبھی برا لگتا ہے, لیکن جب سننے لگتے ہیں تو بولنا کم ہو جاتا ہے. تو ہارون ہنسا. اس نے کہا میں نے آپ سے سوال کیا تھا, آپ تو حساب گنانے لگے. 1 ہے, 5 ہے, 17 ہیں, 34 ہیں, 94 ہیں, 17 میں 153 ہیں, 40 میں 1 ہیں اور 200 میں 5 ہیں. تو زندگی میں 1 ہے, 1 کے بدلے 1 ہے. یہ تو حساب گنا رہے ہیں. امام مسکرائے, سورہ انبیاء کی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ بتا دین میں حساب کے سوا ہے کیا؟ سنیے گا, کیا دین میں حساب کے سوا ہے کیا؟ امام نے فرمایا اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو اللہ روز محشر بندوں کا حساب نہ لیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہارون کے فوٹو بتانا پڑا. پھر اس نے کہا وضاحت کیجیے, یہ جو آپ نے کہا 1 ہے, 5 ہیں, 17 ہیں, 34 ہیں, 94 ہیں, 17 میں 153 ہیں, 12 میں 1, 40 میں 1, 200 میں 5, 1 بار 1, 1 کے بدلے 1. امام نے فرمایا سن, فریضوں میں جو فریضہ 1 ہے وہ دین اسلام ہے. 5 کا مطلب 5 وقت کی نمازیں ہیں. 17 کا مطلب 5 نمازوں کے رکعتیں ہیں. 34 کا مطلب 17 رکعتوں کے سجدے ہیں. 94 کا مطلب 17 رکعتوں کی تکبیریں ہیں. باقی بچے یاد کریں, امام نے کہا 1 کا مطلب دین اسلام, 5 کا مطلب 5 واجب نمازیں, 17 کا مطلب 17 رکعتیں, 34 کا مطلب 17 میں 34 سجدے, 94 کا مطلب 17 میں 94 تکبیریں, 153 کا مطلب 17 رکعتوں میں 153 تسبیحات, 12 میں 1 کا مطلب 12 مہینوں میں ماہ رمضان. 12 میں 1 کا مطلب 12 مہینوں میں ماہ رمضان. فرمایا 40 میں 1 کا مطلب جس کے بعد 40 دینار ہو وہ 1 دینار زکات میں دے. 200 میں 5 کا مطلب جس کے بعد 200 درہم ہو تو 5 درہم زکات میں دے. زندگی میں 1 حج ہے, 1 کے بدلے اگر کوئی 1 قتل ہو تو 1 ہی قتل کیا گیا. اللہ بھیا پانی دے.
اور جو سنا تو ہکا بکا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ وہ بھی اٹھ کے چلا تو کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہی تو امام موسیٰ کاظم ہے۔ آواز دے دے یہ ہے کلنا محمد کی طرف، کیا کریں، اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم کل کے کل محمد، اور آج اسی اوسطنا محمد کا ماتم ہے۔ اللہ سلامت رکھے انجمن خادمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تمام جوانوں کو بھی، اور یہ تا حد نظر جو مجمع، یہ ماں بہنیں، یہ بچے، یہ ضعیف لوگ، یہ علماء کرام جو بیٹھے ہیں اس سردی میں اور آدھی رات ہونے کو آئی اتنی بڑی تعداد میں، یہ اس لیے کہ ایک پیغام دینا ہے کہ باب الحوائج اگر کل ہم ہوتے تو آپ کا جنازہ مزدور نہ اٹھانے پاتے، اور ابو الائمہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی تابوت کی شبی بھی ابھی برآمد ہوگی، وہ دونوں نسبتیں۔ اور میں گزارش کروں گا بچوں سے، جوانوں سے کہ دیکھو عزاداری کے ساتھ احترام عزا کو باقی رکھو۔ جب تابوت برآمد ہو تو تمہاری عقیدتیں سراخوں پر ہیں، تمہارے جو جذبات ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے، یہ جو تم بڑھ کے چاہتے ہو کہ ہم تابوت کو بوسہ دینے، تو یہ تم محبت کے کعبے سے مس ہونا چاہتے ہو، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن بڑے مظلوم کا تابوت کی شبیہ ہے۔ بڑے احترام کے ساتھ تاکہ جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ بھی بوسہ دیں گے، اور خالی آپ نہیں آئے ہوں گے، آج مولا علی کے بابا کا جنازہ بھی برآمد ہوگا، جنازے کی شریف۔ ابو طالب کے سارے بیٹے آئے ہوں گے، ابو طالب کے سارے بیٹے آئے ہوں گے، ان کے جنازے کو کاندھا دیں گے۔ وہ بیٹے بھی ہوں گے جو ہاتھوں سے کاندھا دیں گے، اور وہ بیٹا بھی ہوگا جو بغیر ماشاء اللہ آواز غلط ہو رہی ہے۔ مولا علی کو پرسہ دینا ہے ان کے باپ کا بھی اور ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم۔ اللہ عذاب میں اضافہ کرے ہارون ملعون کا، کہ ساتویں امام کو بڑے ظلم کیے، ان کو رونے کے لیے یہ دو مصرعی بہت ہیں کہ زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، مرزا نبی اللہ مقام، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، حضرت پہ انتہا اسیری گزر گئی۔ 14 برس کی قید، مدینے سے قید کروایا تو ایک عجیب منظر تھا۔ بھائی روایتوں میں ہے کہ ساتویں امام کے 19 بیٹیاں تھیں، اور آپ کا بوقت شہادت سن سے 55 برس کا تھا۔ 20 برس کے تھے ساتویں امام جب آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا، 35 سال مدت امامت ہے، 55 برس کے سن میں زہر دغا سے آپ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ کو مدینے سے قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو 19 بیٹیاں ایک باپ کو دیکھ رہی تھی، ان میں معصومہ کم بھی تھی، جناب فاطمہ معصومہ کم بھی تھی، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ باپ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ ساتویں امام کی 19 بیٹیاں باپ کو گرفتار ہوتے دیکھ رہی ہیں۔ میں کہوں گا آقا اپنی بیٹیوں کو ہمارا سلام کہیے گا، ہماری طرف اتنا کہہ دیجیے گا، انہوں نے باپ کو گرفتار ہوتے دیکھا، گلے میں خنجر چلتے نہیں دیکھا، لاٹھی میں گھوڑے دوڑتے نہیں دیکھے، حسین کی بیٹی پہلے عیسیٰ ابن جعفر کی قید میں رہے، عیسیٰ ابن جعفر نے ہارون سے کہلوایا کہ یہ کن کو میری قید میں رکھ دیا کہ صبح سے شام تک سجدہ الہی میں رہتے، مجھے خوف ہے کہ میں قید کروں گا زیادہ تو مجھ پہ عذاب الہی نازل ہوگا۔ فاضل ابن ربیع کے قید خانے میں رکھے۔ فاضل ابن ربیع نے ایک امام کے چاہنے والے سے کہا
کہ تم اپنے آقا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ تیری مراد کا ساتویں امام کا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہ دیکھو نیچے کون نظر آ رہا ہے؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، زمین پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ ایسا زمین پہ ایک چادر پڑی ہو، جانے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہی تو تیرا ساتواں امام ہے جس کا بدن لاغر ہو چکا ہے۔ یقیناً قید خانے کی اذیتیں بہت اٹھائی، مگر قید میں کوئی تیرہ بیویاں تو نہیں تھی، کوئی 4 برس کی بہن تو نہیں تھی۔ حضرت ابن ربی نے پیسے آزاد اور ہارون نے سندھی ابن شاہد، یہ بڑا ظالم تھا، ظالم نبی تھے، مگر یہ سندھی ابن شاہد یہ خوخار درندہ تھا۔ قید خانے سے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے میں ایک جنگلہ لگا ہوتا ہے، اس جنگلے پر ایک تالا پڑا ہوتا ہے۔ تو امام ایسے قید خانے میں رہے لگے۔ بھائی کل کی مجلس کے بعد آپ نے قید خانے کی زیارت کی، سندھی ابن شاہد نے ایسے قید خانے میں نہیں رکھا جس میں حجرہ تھا، لکھا قید خانہ ایسا تھا کہ جس میں حضرت رکوع کے حالت میں 2-4-5 منٹ پڑھوں گا، حضرت رکوع کے حالت میں رہتے تھے، اس لیے کہ وہ قید خانہ نہیں تھا، ایک گڑھا تھا جس میں امام کو رکھا گیا۔ مجھے ایک اور اسیر یاد آ گیا، مجھے ایک اور قیدی یاد آ گیا۔ پوچھنے والے نے چوتھے امام سے پوچھا حضرت سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ فرمایا شام، شام، شام۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کربلا سے شام تک کیسے گئے؟ تو کہا جیسے کوئی عالم رکوع میں جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا رونے کو بہت ہوگا، جیسے عالم رکوع میں جاتے۔ حضرت وجہ یہ ہے کہ میری کمر میں ایک لنگر تھا، لنگر میں زنجیر تھی، زنجیر کا سرا میرے پاؤں کی بیڑی میں تھا، اور بیڑی ایسی پاؤں میں تھے دوسرا پڑے ایک میرا ایک میرے محمد کے باقی۔ آواز بولا ویسے ہی حضرت چوتھے امام میں کربلا سے کوفہ و شام کے ساتویں امام سندھی ابن شاہد کے قید میں۔ دیکھیے ایک ایک آدمی کی توجہ میری طرف رہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالک بنایا، کسی کو مزدور بنایا۔ مزدوروں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، مزدوروں کے ہی بازار لگتے ہیں۔ آپ صبح جائیں رخاص میں مزدور ملتے ہیں، ٹھاکر گنج چوراہے پر مزدور مل جائیں گے، حسین آباد چوراہے پر مزدور مل جائیں گے، لیکن مزدوروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کے دیکھیے، کان لگا کے سنیے، کوئی مکان بنوانے کے لیے مزدور لیے جا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے، آج تک نہ ملا کہ کوئی مزدوروں سے کہے کہ کسی کا نقشہ پہنچ گئی میری بات۔ لیکن سارے اماموں کی شبیہوں میں اور 2 اماموں کی شبیہوں میں بڑے فرق ہیں۔ ایک مولا حسین جب ان کے تابوت کی شبیہ نکلتی ہے تو
ایک بچے نے فرمائش کی تھی ساتھ امام کی شادی کے زیارت ہوگی تو دیکھے گا یہ ہتھیلیاں بیڑیاں ہٹائی گئی تو دیکھیے آج کی ہتھیلیاں بیڑیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو چابی سے بند ہوتی ہے چابی سے بھگوان مانا ہتھیلیوں میں بیڑیوں میں کھڑے ہوتے تو چابی سے اس زمانے میں تالے کنجیوں والی ہتھیلیاں بیڑیاں نہیں ہوتی لوہا لایا جاتا تھا ان لوہار کو بلایا جاتا تھا ان لوہے کو ہاتھ میں جکڑ کے ہاتھ سے گن کر کے ہتھیلیاں بیڑیاں پہنا دی جاتی اور پھر جب ہتھیلیاں بیڑیاں اتارنا ہوتی تھی تو لوہاری کو بلایا جاتا تھا لوہار ناچتا تھا ہتھیلیاں بیڑیاں اترتی تھی جب سامنے امام کی ہتھیلیاں بیڑیاں اس لیے نہیں اتری کہ ان کی ہتھیلیاں ہاتھوں میں نہیں تھی دیکھیں گے بغداد کے پل پر امام کا جنازہ رکھ دیا گیا جب صبح ہوئی تو ایک سلیمان اہل بیت کے چاہنے والے